الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو 20 تراویحوں کا انکار کرتے ہیں۔ میرا بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جس دور سے اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم فروعی مسائل میں اختلاف کریں، اصول میں اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، فروع میں مجتہدین کے اندر اگر اختلاف ہے، سب موجود ہیں، سب کو اللہ اجر دیں گے، سب کا اللہ اجر قبول کریں گے، لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح۔ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک بھی حرمین الشریفین میں ہمیشہ 20 تراویح پڑھائی گئی۔ اس میں نہ کوئی شبہ ہے، نہ اس میں کوئی انکار ہے۔ اس پہ الحمدللہ یہاں کے بڑے بڑے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جن نے ثابت کیا ہے کہ حرمین الشریفین میں کبھی 8 رکعتیں نہیں پڑھی۔ باقی جو پڑھتے ہیں ان پہ بھی اعتراض نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے بھی قبول فرمائے۔ اصل وہی بات ہے کہ سمجھ کے اندر بعض اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ وہ بھی بیچارے یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی غلط کرے، لیکن ان کی سمجھ یہی ہے کہ بھی حدیث میں 8 رکعتیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھو نا، اصل وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے آپ دیکھیں کتاب الصلاۃ آپ کھولیں، تمام سنن ہیں، مصنفات ہیں، مسندات ہیں، مراسیل ہیں، سارے باب کو پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث پڑھ لی اور دوسری نہ پڑھی۔ جب تک سارے احادیث پر نظر نہیں ہوگی اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم مثلا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہم ان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ ایک تو ان کا زمانہ حضور کے قریب ہے، دوسرا ان کی دیانت، امانت اور تقوی جو ہے وہ ضرب المثل ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جتنا وہ دین کو سمجھنے والے ہیں اتنے ہم نہیں۔ تو لہذا ہم نے ان کی بات کو، ان کے اقوال کو ترجیح دی ہے بجائے اس کے کہ ہم خود اپنی رائے پہ عمل کریں۔ اصل مسئلہ جو ہے نا جی وہ یہ ہے بڑا کہ لفظ تھا قیام اللیل، تو قیام اللیل میں تراویح بھی، تہجد بھی، وتر بھی، یہ سب قیام اللیل آیا ہے کتابوں میں۔ پھر جب تنقیح ہوئی احادیث مبارک میں کہ تہجد الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے، وتر الگ چیز ہے،